سوال ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے. ہماری پارٹی کے سامنے اصول کا ہے. اگر ہمیں 2018 کے الیکشن پر اعتماد نہیں تھا تو ہمارا موقف آپ نے دیکھا. آج وہ ہمارے دوست جو اس وقت ہمارے ساتھ تحریک میں تھے، اگر انہوں نے اس انتخاب کے نتائج کو تسلیم کیا ہے تو ہم پھر بھی اکیلے ہو کر بھی کہتے ہیں کہ نہیں، غلط ہوتا ہے. تو سوچے 2018 میں غلط تھی، وہ آج 2024 میں بھی غلط ہے. ہمارے یوسف صاحب آپ سے سوال ہے، یہ بتائیے گا کہ آپ نے خان صاحب نے سائفر کو لہرا کے قوم کو بتایا تھا کہ یہ امریکہ کی سازش ہے کہ میری حکومت گرائی گئی. پچھلے دنوں آپ کے وفد نے امریکی سفیر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، وہ بھی قوم کو بتا دیں کس پیرائی میں ملاقات ہوئی ہے. دوسرا بہت اچھا ایک سوال پورا ہونے دیں. اسد کیسر صاحب نے بھی کہا کہ عدلیہ کے جو تنقید ہو رہی ہے ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی حکومت میں ہوتے ہیں وہ عدلیہ کے ساتھ ہوتے ہیں، جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ. جب آپ کا دور حکومت تھا تو آپ کے دور حکومت میں بھی ایسے فیصلے ہیں کہ جنہوں نے اپوزیشن نے اس پر تنقید کی اور آپ نے ساتھ دیا. کیا کہیں گے؟ سب سے پہلی بات، یہ بڑا اچھا سوال ہے، مجھے خوشی آپ نے پوچھا. سب سے پہلے سائفر کے حوالے سے، وہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 جسٹس صاحبان اس کو سن رہے ہیں، اور جو روزانہ کے مطلب حوالے سے وہاں پہ جو ریمارکس اور چیزیں آ رہی ہیں، تو حکومت جو ہے اس وقت وہ خود اپنی وہاں پہ قبر کھودنے میں بڑی تیز لگی ہوئی ہے. اور سائفر کا کیس جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی خود بخود دفن ہو جائے گا. دفن ہو چکا ہے، صرف اس کا ڈیسیجن باقی ہے. وہاں پہ اس کیس میں کچھ ہے ہی نہیں، اور وہ ایک بوگس کیس ہے. نمبر 1. نمبر 2، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا واضح موقف تھا اس وقت بھی، آج بھی ہم لوگ اس کی تائید کرتے ہیں. نمبر 3، امریکن سفیر جو ہمارے پاس ہمیں ملنے کے لیے آیا تھا، وہ وزیر اعظم سے بھی ملا تھا. اسی خط کے اندر 3 اشخاص کا اس نے لکھا تھا، فارن آفس کو، وزیر اعظم کو، اسپیکر قومی اسمبلی کو، اور لیڈر آف دی اپوزیشن کو. اور وہ خط اس نے لکھا تھا کہ یہ ایک روٹین کی ملاقات ہوتی ہے مختلف جو آپ کے ریاست کے ادارے ہوتے ہیں ان کے ساتھ، ان کے جو آپ کے ایگزیکٹو کے ہوتے ہیں اور یا پارلیمنٹ کے ہوتے ہیں. تیسرا سوال کا جواب آپ کا یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو گفت و شنید ہوئی اتفاق کے ساتھ، میرے بھائی اسد کیسر صاحب بھی اس میں موجود تھے. وہاں پہ واضح طور پہ ہم نے امریکن سفیر کو ایک بات سے باور کرایا کہ پاکستان ایک آزادانہ، ایک خود مختار ملک ہے. یہاں پہ ہم لوگ آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، کسی ملک کی مداخلت یہاں پہ نہیں چاہتے ہیں. آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی تو بین الاقوامی دنیا کی جو کمپنیاں اور ادارے ہیں وہ آ کے یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گی، یہاں پہ سرمایہ کاری کریں گی. اور یہ چیز نہیں ہوگی تو جو مرضی آپ کر لیں، یہاں پہ آپ کی نہ انویسٹمنٹ یا سرمایہ کاری ہوگی، نہ خوشحالی ہوگی. اور اس وقت آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی معیشت میں جو آپ کی اندرون ملک کے جو سرمایہ کاری ہے وہ ایک سال میں 86% جو ہے وہ سکڑ چکی ہے. صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا یہ آئین اور قانون کی جو جدوجہد ہے، اس کا راستہ صرف اسٹریٹ کی تحریک اور یہ جلسے جلوس کنونشن ہی ہے، یا حکومت کے ساتھ کوئی بات چیت، کسی قوت کے ساتھ کوئی بات چیت کا راستہ جو ہے وہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، میں اپنی اور اپنی جماعت کی طرف سے بات کرنا چاہوں گا کہ اس وقت ہم کس پہ اعتماد کریں. بات چیت تو ہوتی ہے تب جب آپ اس پہ اعتماد کر سکیں، ان کی کوئی ایک زبان ہو، وہ کوئی بیٹھ کر آپ کے ساتھ. اور کون کرے گا بات چیت؟ کون کرے گا؟ وزیر اعظم کرے گا، صدر مملکت کرے گا. ابھی تو یہ معلوم نہیں کون بات چیت کرے گا، کس کے ساتھ کرے گا. تو اعتماد کا کیا ماحول موجود ہے یا نہیں؟ تو یہ چیزیں جو ہیں ہم سے سوال کرنے کی نہیں ہیں، بلکہ ان لوگوں سے سوال کرنے کی ہیں جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں. ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ جمہوریت کے بچاؤ کے لیے آپ نکل آئے تھے، جمہوریت کے بچاؤ کے لیے دھرنے بھی دیے گئے، پی ڈی ایم بھی بن گیا. اس کے بعد جب حکومت آئی تو خاموشی اختیار کر لی گئی. تو کیا اس وقت بھی اگر اس طرح کی تحریک کا آغاز ہو جاتا ہے، سڑکوں پر بھی نکلتے ہیں اور پھر کہیں نہ کہیں سے آفر آ جاتی ہے، تو اس تحریک کو ختم تو نہیں کریں گے؟ اگر آپ کے پاس کوئی ایسے آفر کی خبر ہے تو مجھے بھی بتا دیں. آخری سوال ہے کہ آج تحریک انصاف کا وفد یقیناً آپ کو احتجاجی تحریک میں شامل کرنے کے لیے آیا ہے اور مسلسل رابطوں کا سلسلہ بھی جاری ہے.
کیا آپ کو آج تحریک انصاف نے منا لیا، یعنی ابھی منانے کا سلسلہ جاری ہے یا آپ نے کوئی ایشورٹی مانگی ہے؟ ابھی منانے کا سلسلہ جاری ہے. یار ایک منٹ مانگی گئی ہے، کوئی بات چیت آگے رابطے بڑھانے کے لیے کوئی شورٹی مانگی گئی ہے؟ ظاہر ہے جی، جب تک آپ سنجیدہ امور پر یا متنازع امور پر کوئی بات طے کرنا چاہتے ہیں تو ایک ماحول تو بنانا پڑتا ہے، تو اس کو آپ اسی کا حصہ. ایک منٹ میں ایک پوائنٹ میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جی مولانا صاحب بھی بیٹھے ہیں کڑے ہیں، تو اس سے فائدہ دو چیزیں جو ہے نا ہم یہاں سپورٹ کرنے آئے ہیں کہ جو عدلیہ کے خلاف کمپین چلا ہے اور جس طرح آج سینٹ میں ڈسکشن ہوئی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. عدلیہ کے اوپر یہ حملہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جو پروسیڈنگ ہو رہی ہے اس کو جو ہے نا کل کرنے کے لیے، اس کو دباؤ کے سبوتاج کرنے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. ہم مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم سب جو ہے نا اپنے ججز کے ساتھ ہیں اور ہمیں امید رکھتے ہیں کہ وہ میرٹ کے مطابق فیصلے کریں. اور دوسرا عدلیہ کی جو بات ہے، عدلیہ جی میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ کیا یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ آپ عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جائیں گے؟ آپ کو کسی نے ایجنڈا ہاتھ میں دیا ہوا ہے تو مجھے بتا دیں. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جب تحریک انصاف حکومت میں تھی تو اپوزیشن کی جو جماعتیں تھیں وہ آپ کی چھتری کے نیچے تھیں. آج وہ جماعتیں جو ہیں حکومت میں ہیں اور تحریک انصاف آپ کی چھتری کے نیچے آنا چاہ رہی ہے، تو آپ اپوزیشن میں آ کے یاد آتے ہیں ان کو؟ یہ سوال ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے. ہماری پارٹی کے سامنے اصول کا ہے. اگر ہمیں 2018 کے الیکشن پر اعتماد نہیں تھا تو ہمارا موقف آپ نے دیکھا. آج وہ ہمارے دوست جو اس وقت ہمارے ساتھ تحریک میں تھے، اگر انہوں نے اس انتخاب کے نتائج کو تسلیم کیا ہے تو ہم پھر بھی اکیلے ہو کر بھی کہتے ہیں کہ نہیں، غلط ہوتا ہے. تو سوچو 2018 میں غلط تھی، وہ آج 2024 میں بھی غلط ہے. عمر یونس صاحب آپ سے سوال ہے، یہ بتائیے گا کہ آپ نے خان صاحب نے سائفر کو لہرا کے قوم کو بتایا تھا کہ یہ امریکہ کی سازش ہے کہ میری حکومت گرائی گئی. پچھلے دنوں آپ کے وفد نے امریکی سفیر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، وہ بھی قوم کو بتا دیں کس پیرائی میں ملاقات ہوئی ہے. دوسرا بہت اچھا ایک سوال پورا ہونے دیں. اسد کیسر صاحب نے بھی کہا کہ عدلیہ کے جو تنقید ہو رہی ہے ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی حکومت میں ہوتے ہیں وہ عدلیہ کے ساتھ ہوتے ہیں، جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ، جب آپ کا دور حکومت تھا تو آپ کے دور حکومت میں بھی ایسے فیصلے ہیں کہ جنہوں نے اپوزیشن نے اس پر تنقید کی اور آپ نے ساتھ دیا. کیا کہیں گے؟ سب سے پہلی بات، یہ بڑا اچھا سوال ہے، مجھے خوشی آپ نے پوچھا. سب سے پہلے سائفر کے حوالے سے، وہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 جسٹس صاحبان اس کو سن رہے ہیں اور جو روزانہ کے مطلب حوالے سے وہاں پہ جو ریمارکس اور چیزیں آ رہی ہیں، تو حکومت جو ہے اس وقت وہ خود اپنی وہاں پہ قبر کھودنے میں بڑی تیز لگی ہوئی ہے. اور سائفر کا کیس جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی خود بخود دفن ہو جائے گا. دفن ہو چکا ہے، صرف اس کا ڈیسیجن باقی ہے. وہاں پہ اس کیس میں کچھ ہے ہی نہیں اور وہ ایک بوگس کیس ہے. نمبر 1. نمبر 2، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا واضح موقف تھا اس وقت بھی، آج بھی ہم لوگ اس کی تائید کرتے ہیں. نمبر 3، امریکن سفیر جو ہمارے پاس ہمیں ملنے کے لیے آیا تھا وہ وزیر اعظم سے بھی ملا تھا. اسی خط کے اندر 3 اشخاص کا اس نے لکھا تھا، فارن آفس کو، وزیر اعظم کو، اسپیکر قومی اسمبلی کو اور لیڈر آف دی اپوزیشن کو. اور وہ خط اس نے لکھا تھا کہ یہ ایک روٹین کی ملاقات ہوتی ہے مختلف جو آپ کے ریاست کے ادارے ہوتے ہیں ان کے ساتھ، ان کے جو آپ کے ایگزیکٹو کے ہوتے ہیں اور یا پارلیمنٹ کے ہوتے ہیں. تیسرا سوال کا جواب آپ کا یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو گفت و شنید ہوئی اتفاق کے ساتھ، میرے بھائی اسد کیسر صاحب بھی اس میں موجود تھے، وہاں پہ واضح طور پہ ہم نے امریکن سفیر کو ایک بات سے باور کرایا کہ پاکستان ایک آزادانہ، ایک خود مختار ملک ہے. یہاں پہ ہم لوگ آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، کسی ملک کی مداخلت یہاں پہ نہیں چاہتے ہیں. آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی تو بین الاقوامی دنیا کی جو کمپنیاں اور ادارے ہیں وہ آ کے یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گی، یہاں پہ سرمایہ کاری کریں گی. اور یہ چیز نہیں ہوگی تو جو مرضی آپ کر لیں، یہاں پہ آپ کی نہ انویسٹمنٹ یا سرمایہ کاری ہوگی نہ خوشحالی ہوگی. اور اس وقت آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی معیشت میں جو آپ کی اندرون ملک کے جو سرمایہ کاری ہے وہ 1 سال میں 86% جو ہے وہ سکڑ چکی ہے. اور افراد زر آپ دیکھ لیں آسمان پہ چلی گئی ہے اور یہاں پہ حکومت کے ہاتھ
कुछ नहीं है इस वक्त। सबका फाटा में सिर्फ 7 टारगेट किलिंग के वाकयात हुए हैं, उसके अलावा इस्लामाबाद में भी शीम मेल ने मतलब जिस तरह के पिचाई का तर्जुमान पर हमला किया है, तो इस तरह की ये जो चीज़ें चल रही है, तो क्या आपके ख्याल में मौजूदा हुकूमत और बाकी जितने भी सिक्योरिटी के इदारे लोगों की तहफ़्फ़ुज़ में मुकम्मल तौर पर नाकाम है? रऊफ़ हसन साहब के ऊपर जो हमला हुआ है, सबसे मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, और बिल्कुल हमारा यूब साहब की बात सही है कि बजाय इसके कि उस पर हमला करने वाले मुजरिमों का पीछा किया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए, उन्होंने वहाँ पर हमारे कारकुनों को गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे, तो ये मुनासिब बातें नहीं हैं, और ये जमहूरियत और जमहूरी आज़ादी और इज़हार राय की आज़ादी पर एक सवालिया निशान बन जाता है। अब आप दोनों जो जमातें हैं, इनके दरमियान हल तलब मामलात क्या हैं? जो आप लोगों का माजी है वो सारी दुनिया जानती है, तो अब ये बताएं कि क्या कोई चांस है कि आप दोनों मिलके किसी जदोजहद की तरफ अगटे जाएंगे? वो मैं आपको अकेले में बता दूंगा। एक चीज मैं आपको आखिरी में बता देता हूँ, यहाँ पे हमारी पश्तो एक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मौलाना फजल रहमान साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत मोहब्बत से, बहुत खुले दिल से उन्होंने हमें वेलकम किया, और हमारे जो इश्यूज़ हैं, जो हमारे मुश्तरकात हैं, उस पर हमारी डिस्कशन रही। ख़ासकर जो इस वक्त मुल्क में जो है ना आइन मातल है, और इस वक्त एक बनाना रिपब्लिक की मुल्क बनता जा रहा है, और जो इस वक्त आज़ादी राय पे जो कदरें लग रही है, और जो कानून पास हो रहे हैं, और जो असम्बली में भी सहाफ़ियों पर पाबंदी लगाई गई है, सारा डिस्कशन हमारे हुए हैं। और ख़ासकर जो पंजाब में गंदम क्राइसिस हैं, जो बहुत बड़े हमारे किसान परेशान हैं, और पाटा और फाटा में जो नई टैक्स के निपास की बात हो रही है, और वैसे भी वहाँ वार जोन है, वहाँ कोई मतलब मुमकिन नहीं है कि इकॉनमी वैसे भी वहाँ बैठ गई है। तो इस सारे डिस्कशन पे हमारे मुश्तरकात हैं, और इंशाल्लाह इस पे हम मुश्तरक जद्दोजहद करेंगे। बाकी जो है ना अपनी पार्टियों को मज़ीद भी जो है ना ऑन बोर्ड दिया जाएगा। कल खान साहब से भी इंशाल्लाह ताला उमर यूब साहब जाएंगे, मीटिंग करेंगे, मौलाना साहब भी अपने शूरा में जो है ना चीज़ों को। लेकिन एक बात क्लियर है कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हम तमाम तबकों को एक होना पड़ेगा। इस वक्त इस मुल्क में कोई रास्ता और नहीं है, मुल्क इस तरह नहीं चलाए जा सकते जहाँ मुल्क में आप किसी कानून में खातिर में नहीं लाते। यानी जो रऊफ़ हसन साहब के साथ हुआ है, क्या एक उस मुल्क में हो सकता है जहाँ कानून हो, जहाँ कानून की हुक्मरानी हो? ये तो क्लियर मैसेज देते हैं कि इस मुल्क में ताकत का कानून है, जंगल का कानून है। तो इसको हम मज़म्मत करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला मौलाना साहब को तो अल्लाह ताला ने बड़ी एक हिम्मत दी है, ताकत दी है, और हमारी ख्वाहिश है कि इस ताकत और इस हिम्मत को हम इस मुल्क के लिए, कौम के लिए इस्तेमाल करें। और ये जो इस वक्त जंग जारी है, ये सिर्फ किसी हुकूमत को गिराने, किसी को लाने की नहीं है, बल्कि कानून की अमलदारी कायम करने के लिए है। तो इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद रखते हैं कि इस जद्दोजहद में हम आगे बढ़ेंगे, इस मुल्क को इस क्राइसिस से निकालेंगे। मुल्क तब आगे बढ़ेगा जब मुल्क में कानून और आइन की हुक्मरानी होगी, तब इकॉनमी स्टेबल होगी। जब तक मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं होती, तो कोई तस्वर नहीं कर सकता कि यहाँ इकॉनमी बूस्ट हो जाएगी।